والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. بہت شکریہ محمد حسین یہ ہمارے کالج کے ایک اپنے طالب علم میں اردو ویسے تھے سیکنڈ لینگویج پڑھتے ہیں. حضرات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مشاعرہ آج کل نیو کالج المنی ٹرسٹ کی جانب سے ہو رہا ہے. دراصل میں یہاں ہمارے پرنسپل کی جگہ لے رہا ہوں کیونکہ استقبالیہ تقریر کرنے کو کہا گیا ہے. پرنسپل صاحب کے آرڈر ماننا ضروری ہوتا ہے لیکچرر کالج کے. تو میں کیونکہ وہ مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں نیو کالج المنی ٹرسٹ کے جانب سے میں صدر مشاعرہ الحاج یہ محمد اشرف صاحب کا دل کے ہٹے شکریہ مقدم کرتا ہوں. بہت شکریہ وہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور چلے آئے. اس کے بعد ہمارے ناظم مشاعرہ الحاج محمد عبداللہ صاحب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں جن کے کاوشوں کا نتیجہ ہے. ان کے ساتھ ان کے ممبران منظور احمد، ان کے صدر الیاس صاحب، معتمد
جناب HM شمس الدین صاحب، ڈاکٹر جناب اعجاز اعجاز صاحب اور ایڈوکیٹ رحیم صاحب، یہ تمام لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. آنے کا امتیاز صاحب کا، تو میں ان کے ساتھ تمام سامعین کرام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. خاص طور سے میرے شعراء کرام، بیرونی شعراء جناب شبانہ شبنم صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. وہ اجین مدھیہ پردیش سے چلے آئی تھی. اس کے بعد عتیق احمد جاذب صاحب، نفیس ابراہیم صاحب، اگر حال میں سمن اگروال صاحب آ چکے ہیں اور مہیش کمار نقش صاحب آ چکے ہیں، تو درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. سمن اگروال صاحب اور مہیش کمار نقش صاحب درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. میں سراج زیبائی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ آ جائیں. سراج زیبائی صاحب شاید نہیں. تو مقامی شعراء میں میرا استاد محترم عالی جناب ڈاکٹر سید سجاد ظہیر صاحب کا دل کے گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. ڈاکٹر اعجاز حسین اعجاز صاحب کا، جناب شاہین مدراسی صاحب کا، جناب دولت مدراسی صاحب کا، جناب عبدالقدس شہزاد عبدو صاحب کا، تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور مزاحیہ شعراء میں جناب الطاف حسین شاداب بیدھڑ، جناب اشار پچاڑ صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں، اشار پچاڑ صاحب، یوسف اشار پچاڑ، جناب راحت حرارت، تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور اب میں صدر جلسہ تیگا شور صاحب، آپ اس سے کیا سکتے ہیں؟ تیگا شور صاحب اس سے کیا سکتے ہیں؟ تیگا شور صاحب درخواست ہے کہ اس سے پڑھ جائے. یہ مشاعرے کے شوقین ہیں. تو میں جناب سہیل صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ رزاق صاحب، چولا مالی صاحب، یہ تمام لوگوں کا، ہمارے کالج کی تمام کمیٹی کا، ہمارے کالج کے پرنسپل، ادھر انچارج ڈیکا انجینئرنگ کالج، ہمارے صدر اسٹاف ایسوسیشن کے پی ایم عبدالغفور صاحب کا، تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ہمارے اس مشاعرے میں شرکت کرے. ماشاء اللہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں. اتنی توقع نہیں کہ سیکرٹری صاحب کو پھر بھی کٹ کے دیکھیے آپ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں یہ مشاعرے کی کامیابی ضرور کامیاب ہو رہا ہے. انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. اپنے شعراء پہ منحصر کرتا ہے. اس کے بعد میں سب سے عام طور پہ ہمارے صدر جلسہ درخواست کروں گا کہ وہ صدارتی خطبہ دیں. محترم جناب الیاس سیٹھ صاحب، صدر نیو کالج المنی ٹرسٹ، جناب عبدالرحیم صاحب، وائس پریزیڈنٹ، جناب شمس الدین صاحب، سیکریٹری کرسپونڈنٹ نیو کالج، دیگر عہدیداران و اراکین میاسی و نیو کالج اور نیو کالج المنی ٹرسٹ، اور یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ہمارے کالج کے اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام، ہمارین شہر، محترم شعراء کرام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہاں کچھ لمبی تقریر کرنی نہیں ہے، صرف مجھے چند کلمات آپ کے سامنے
कहने की जरूरत करूँगा। 2-2.5 साल के बाद, ऐसा 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, जबकि हमने एक ऑल इंडिया मुशायरा इसी ऑडिटोरियम में बड़े शान शौकत से मनाया था, जो उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। दिन में और रात में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था। ये हाल खचाखच भरा हुआ था और हाल के बाहर भी मैदान में और इर्द गिर्द लोगों की काफ़ी भीड़ रही थी और एक कामयाब मुशायरा था, जिसकी निज़ामत जनाब माजी देवबंदी साहब ने की थी और वो बहुत कामयाब रहा। उससे पहले का ये बहुत बड़ा इसी आले पैमाने में एक हमने गोल्डन जुबली के मौके पर भी म्यूजिक एकेडमी किया था, जिसमें हिंदुस्तान के माहिर और मायानाज शोरा उसमें हिस्सा लिए थे। बहरहाल हम उर्दू की खिदमत के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर कार्रवाई करना चाहते हैं। वैसे मियासी उर्दू एकेडमी की जानिब से मद्रास में भी 10 उर्दू के सेंटर कायम हुए हैं, जिसमें उर्दू की उर्दू में दर्ज दिया जाता है, उर्दू पढ़ाई जाती है, ताकि जो बच्चे उर्दू से नावाकिफ हैं उनको उर्दू से हमकिनार किया जाए। इसलिए यही हमारी कोशिश है कि उर्दू जो है आज आप जानते हैं किस दौर से, किस हालत से गुजर रही है। अब अगर उर्दू का अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं करें, उसकी तरबियत तरक्की के लिए अगर हम ना कोशिश करें, तो अगर उर्दू वाले ना करेंगे तो इसके लिए कौन करेगा। आप जानते हैं हमारे हुकूमत तमिलनाडु की तरफ से हमारे लिए क्या मिल रहा है। हम मुसलसल 6 महीनों से कोशिश में लगे हुए हैं कि आने जो नया जो समझी कलमी सिस्टम जो उन्होंने लाया है, जो यूनिफॉर्म सिलेबस, जिसके तहत उर्दू को कोई वहाँ पर मुकाम हासिल नहीं है। एक तो तमिल को फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पार्ट में तमिल को दिया गया है, सेकंड पार्ट में इंग्लिश को दिया गया है और थर्ड पार्ट में सब्जेक्ट्स हैं, और फोर्थ पार्ट में उर्दू और दूसरी अक़लियती ज़ुबान को दिया गया है, जो सिर्फ इख्तियारी ज़ुबान की हैसियत से पढ़ाई जा सकती है। अगर इख्तियारी ज़ुबान की हैसियत से पढ़ाई जाएगी तो बच्चे कोई नहीं उसमें दिलचस्पी लेंगे। हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद हमारे यहाँ के वज़ीर आला इज़्ज़त आम जनाब करमानी साहब ने एक ऐलान किया था एक सियासी जलसे में कि हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू भी हमारी ज़बान है, उर्दू को हम ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और एक हफ्ते में 4 पीरियड उनको अलॉट करेंगे। उर्दू में किताबें शामिल की जाएंगी, उसके लिए इम्तिहान होगा, उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। इतना सारा उन्होंने ऐलान किया। हम तो बहुत खुश हो गए कि भाई चलो हमारी मेहनत कामयाब हुई। लेकिन जब जियो आया, जब गवर्नमेंट का जो जियो आया, वो देखते हैं तो उसमें सब जो कुछ बताया उन्होंने सब सही था, लेकिन नीचे एक क्लास लिख दी गई है कि जो चौथे पार्ट में जो अक़लियती ज़बान पढ़ाई जाएगी उसके बाद पास के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह यानी वो इख्तियारी ज़बान की हैसियत ही रखी जाएगी। उसके लिए ना कोई मार्क्स तो देंगे, लेकिन वो आपको प्रमोशन में एलिजिबिलिटी के लिए पास के लिए एलिजिबल नहीं हो गया। तो इस हिसाब से वो कोई हमारे लिए नहीं था। ये एक ऐसे ही ऐलान हुआ था, इससे हम बहुत मायूस हो गए, लेकिन हमें अभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चंद दिनों में यहाँ पर इंतखाबात आने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब जो हालिया हुकूमत है उसी से हम उसको ही हम मनवाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए सारे स्कूलों में इसको एक लाजमी ज़बान की हैसियत से उसको पढ़ाया जाए और उसके लिए कोशिश जारी है। हमें उम्मीद है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे और हमारे लिए हमारी जो मांग है उसको इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। अगर किसी हालत में अगर ये हुकूमत से अगर नहीं हुआ तो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन हमारा है और इलेक्शन में हम हैं और आप हैं, और उस वक्त आप ही फैसला करें कि किसको हम हुकूमत में लाना चाहिए। अगर कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देना चाहती है, जो पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, उस पार्टी को हमको बरसर इख्तियार लाना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। तो मैं इन संकल्प के साथ आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को हमारे लोगों ने मुझे हाल समझा और इस
جلسے کی صدارت کے لیے مجھے کہا گیا ہے، جس کا میں احاطہ نہیں ہوں. پھر میں آپ سب کا خصوصاً المنی ٹرسٹ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا ایک شاندار مشاعرہ کا انعقاد فرمایا، جس کی کامیابی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ کم عرصے میں، حالانکہ اس کے لیے کوئی اشتہار زیادہ نہیں لگے گئے اور اس کے لیے معلومات نہیں تھے، پھر بھی اتنے لوگ جمع ہوئے. اس سے ضرور معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اردو سے دلچسپی رکھنے والے لوگ بہت ہمارے شہر کے اندر موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اردو کے ساتھ ہمارا لگاؤ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ اردو جو ہے صرف ہم ایک زبان کی حیثیت سے نہیں، اس کا لگاؤ ہمارا سارے دین کے ساتھ ہے. دین کا سارا اثاثہ اور خزانہ اس زبان میں موجود ہونے کی وجہ سے ہم کو اردو پڑھانا لازم ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہم اردو کے ساتھ اردو کو نہیں پڑھائیں گے اور اردو سے مبارزہ نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشاعرے میں کامیاب فرمائے اور آپ کے حال میں قبول فرمائے. اشرف صاحب اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے سیدھے مشاعرے کی طرف آ رہا ہوں. مشاعرے کے انتظامات ہیں علی جناب محمد رسول اللہ صاحب کریں گے. رسول اللہ صاحب اردو سے بڑا گہرا لگاؤ ہے، یہ اردو سے والدینہ ہم لوگ کرتے ہیں. ان کو قدیم جدید شعراء کے 100 اشعار یعنی قریب 200 اشعار میں ان کی زبان میں سن چکا ہوں، اور یہ شاید آگے چل کے اسے کتاب کی شکل میں شاعر بھی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ شاعر نہیں ہیں، مگر انہوں نے کئی مشاعروں میں نظامت کی ہے. ایک آدھ مشاعرہ میں نے بھی پڑھا ہے نظامت میں، بہت ہی کامیاب نظامت کرتے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں. تو آج پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ناظرین مشاعرہ بن کے آئے ہیں. امید قوی ہے کہ ان کی نظامت آج کامیاب ہوگی. اس کے بعد آپ لوگ ہیں، شعراء کرام ہیں اور رسول اللہ صاحب ہیں، مشاعرے شروع ہوگا. رسول اللہ صاحب آپ کے حوالے ہوتا کی جگہ سامنے بیٹھا ہو کر مشاعرے کا مزہ لیتا ہے. اگر کسی کو محبت میں سزا دینا ہے تو اسے کسی مشاعرے کا ناظم بنا دیا جائے، لیکن یہ محبت کی سزا مجھے قبول ہے. اس کا شکر میں ہمارے الیاس صاحب، رحیم صاحب، امتیاز صاحب اور ہمارے سیکرٹری صاحب سے ہے کہ جب ہم یہ پروپوز کرتا ہے کہ مشاعرہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس سال میوزک کا پروگرام نہیں ہوگا بلکہ مشاعرے کا پروگرام ہوگا، تو اسی میٹنگ میں ہی سیکرٹری صاحب کہیں گے کہ اس بار نظامت سپلائی کہیں گے. تو ایک زبردستی نظامت میرے اوپر تھوپ دی گئی ہے. آپ سے میں دعا کی امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ کامیاب ہو. چلیے ادب نواز سامعین کرام، میرے محترم بھائی دوستوں اور ماؤں بہنوں، اب ہم سیدھے چلتے ہیں مشاعرے کی طرف. مشاعرے کی شروعات نعت پاک سے ہوگی، جسے میں مولانا قاری عبد الملک فلاحی حیدرآبادی کو آواز دیتا ہوں. ہفتوں پہ دعاؤں کا ذخیرہ لے کر، ہفتوں پہ دعاؤں کا ذخیرہ لے کر ہمارے خاطر تمہیں نعت سنانا ہوگا.